الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ذي الشرف الأشم والنور الأتم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وعلى أتباعه خير الأمم. ثم أما بعد، ويقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين يا رب العالمين. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اور دین کا طریقہ اور احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں یا آپ پر اتارے ہیں، اس پورے دین کا خلاصہ قربانی ہے. قربانی کہتے ہیں قرب ربانی. قربانی کا خلاصہ قرب ربانی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے قربانی کے ساتھ عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں قربانی. اور قربانی کا اگر ایک عمومی مفہوم لیا جائے جو ہمارے معاشرے میں ہے، انسانوں کے مزاج میں ہے، یعنی تھکنا، محنت کرنا، مشقت کا برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا، اذیتیں جھیلنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، تو اس کو شریعت میں قربانی کہا ہے اور اسی کو دنیا والوں نے تکلیف کا نام دیا. ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پر کی جائے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، تو یہ قربانی بنتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کا جو نتیجہ اور خلاصہ ہے وہ اللہ کا قرب ہے. ورنہ اگر جسے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں، بازاری لائن میں یا دکانوں میں یا گھر کے اعتبار سے یا اپنی ذات کے اعتبار سے جتنا بھی تھکنا کھپنا ہے، اس کو قربانی نہیں کہتے، اسے تکلیف کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، نہ اللہ کے نام پر ہے، نہ اللہ کے کام پر ہے، نہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، بلکہ دنیا کے لیے. اگر یہی چیزیں جو دنیا کے اعتبار سے ہیں، اگر یہی چیزیں ٹھیک دین کے لیے اگر اختیار کی جائیں تو نماز میں ہے مگر قربانی پر نہیں، اس لیے نماز میں مردود. حدیث میں ہے نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا. ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں. ایسی روزے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکے پیسے رہنے کے انہیں کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا. روزے سے ہیں نمازیں چھوڑ کر، روزے سے ہیں سوتے پڑے ہوئے، روزے سے ہیں دنیا داری میں ہے، روزے سے ہیں نافرمانی میں ہے، روزے سے ہیں جھوٹ پر ہے، روزے سے ہے سنت کے خلاف زندگی ہے. تو ایسے روزے داروں کو سوائے بھوکے پیسے رہنے کا کوئی نفع حاصل نہیں. زکات دینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر نیک نیتی سے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے تو یہ اللہ کے یہاں قبول ہے، اور ایسا قبول ہوا ہے کہ جس کی حدیث میں علامات بھی بتائی ہے کہ ایک شخص نے صبح اس حالت میں، رات اس حالت میں اسے صدقہ دیا کہ اندھیرا بھی ہے، تنہائی بھی ہے، دینے والے کو کوئی جانتا نہیں، لینے والے سے کوئی واقف نہیں. اس نے صدقہ دیا، صبح خبر ہوئی کہ صدقہ تو مالدار کو دیا گیا. دوسرے دن بھی صدقہ دیا، صدقہ تو چور کو دے دیا گیا. پھر تیسرے دن
صدقہ دیا؟ تو صدقہ تو زانیہ کو دے دیا گیا۔ تینوں دن اس نے کہا کہ مالدار پر بھی، چور پر بھی، زانیہ پر بھی اللہ تیرا شکر ہے کہ صدقہ تو وہاں تو گیا تم سے۔ تو بعض مرتبہ اللہ ایسے میں قبول کرتے ہیں، ورنہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ پورا مال کیوں نہ دے دے، 2.5% نہیں بلکہ پورا کا پورا مال دے دے، اپنے گھر میں جتنا سامان ہے سب نکال دے، پھر بھی اللہ کیا قبول نہیں۔ ایسے حج کے بارے میں فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر حج قبول ہوا ہے، مبرور حج ہے، ایک علامت اس کی ہوتی ہے کہ واپسی کے بعد پھر اعمال نہیں چھوٹتے، سنتیں نہیں چھوٹتی، احکامات نہیں ٹوٹتے، نبی کی سنت کے طریقے نہیں چھوٹتے، بلکہ اس کے مطابق زندگی ہوتی ہے۔ تو ایسے کے بارے میں فرمایا جب یہ لوٹتا ہے اس حالت میں کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اب یہ مہینے جیسے عبادات کے ہیں، یہ مہینے حج کے ہیں، ایسے کہ حج کے ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 3 دنوں میں سب سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول ہے، اللہ کو محبوب ہے، تو وہ خون کا بہانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی اسی کو کہتے ہیں، حالانکہ دین میں جتنے احکامات ہیں مکمل دین قربانی پر ہے۔ یہ چلا بھی قربانی سے ہے، پھلا پھولا بھی قربانی سے ہے، اور ہم تک آیا بھی قربانی سے ہے، اور یہ زندگی میں قیامت تک باقی بھی رہے گا قربانی سے۔ اسی لیے علماء نے، بڑے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، عرب علماء نے، کہ وہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دین عافیت کا نام ہے، دین سہولت کا نام ہے، اور سہولت کے ساتھ دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایسے مسلمان بہت بڑے دھوکے میں۔ بات سمجھے؟ ایسے مسلمان بہت بڑے دھوکے میں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین اور دعوت کی محنت پیش کی گئی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، لا راحت بعد اليوم، اب آج سے راحت و آرام کے دن ختم ہوئے۔ پہلی وحی جب آپ پر آئی، آپ کپکپانے لگے، کانپنے لگے، بخار چڑھ گیا آپ پر، اور آپ پر کپکپی تاری ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے، بولا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، کھڑے نہیں رہ پا رہے۔ بھاگتے ہوئے جب گھر آئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپکپی ہو رہی ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کیفیت، بہت زیادہ بخار ہو جائے، بہت زیادہ سر میں درد ہو جائے، بیماری لمبی چلے۔ اب حضور کی کیفیت یہ ہے، اور حضور سے محبت کتنی ہے اللہ کو ہم جانتے ہیں۔ آیتیں اتاری ہیں آپ کی شان میں، آپ کو نام لے کر نہیں پکارا دیگر انبیاء کی طرح، آپ کے ساتھ ادب سے، احترام سے اللہ بھی پیش آئے ہیں۔ تو یہاں محبوب کا حال یہ ہے کہ کپکپا رہے، تکلیف ہے، اور اتنی تکلیف کی شدت ہے کہ آپ ہمت کے پہاڑ ہیں۔ آپ کیسے؟ ہمت کے پہاڑ، اس کے باوجود بھی حضور کپکپا رہے۔ اب حضور لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں، دونوں میں سے ایک کیفیت ہے۔ آیت اتری اللہ کی طرف سے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اور جاؤ لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ کی تعریف اور کبریائی بیان کرو۔ پہلے دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی پر اٹھایا، اور دین جو چلا قربانی کے ساتھ، دین جو پھیلا قربانی کے ساتھ، دین جو ہم تک آیا قربانی کے ساتھ، اور باقی بھی رہے گا زندگیوں میں صرف قربانی سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ راحت و آرام سے کفر پھیلتا ہے، قربانی اور مشقت سے دین پھیلتا ہے۔ اس کا برعکس ہو گیا، جو باطل والے ہیں، جو باطل پر ہیں، جن کا باطل ہونا حق ہے، جن کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم باطل ہیں، اللہ کی نظروں میں، قرآن کی نظروں میں، حدیث کی نظروں میں ہم باطل ہیں، ہم گمراہ فرقوں میں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ حق ایسا جمع ہے کہ باطل یہ ایک پلیٹ فارم پر ہے اور مسلمان حق ہونے کے باوجود بھی منتشر ہے، ایک تھالی میں ہے، ایک دسترخوان پر ہے، ایک مسجد میں ہے، ایک چھت کے نیچے ہے، ایک صف میں ہے، مگر پھر بھی دلوں میں پھٹے رہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین جو قربانی کے ساتھ پھیلا تھا، ہم نے اس کو قربانی کو بدل کر قربانی کو لیا ہے کفر نے، اور راحت و آرام کو لیا ہے مسلمانوں نے۔ صحابہ کے بارے میں جب نام آتا ہے یا صرف صحابی نام سنتے ہیں
تو دل میں دماغ میں یہ کیفیت دوڑنے لگتی ہے، اس بات کو یہ بات پیدا ہونے لگتی ہے کہ صحابہ مطلب قربانی. صحابی کا نام معلوم نہ ہو مگر اس کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ صحابی مطلب قربانی. صرف صحابہ نے نہیں دی بلکہ سوالات انبیاء علیہ السلام میں کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ملے گا چاہے وہ صاحب شریعت ہو صاحب کتاب ہو جس نے قربانی کے راستے سے نہ گزرا ہو. کتنے بھی لاڈ پیار کے ہوں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال معاف کرنا یہ تانا نہیں ہے. ایک بات عرض ہے کہ جیسے کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر نماز پڑھنے والے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں صرف چاند تارا کی بات نہیں اس لیے دل پر نہ رہے. پوری دنیا میں جتنے بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں اکثروں کی نماز نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ 7 مالے سے 6 مالے سے 3 مالے سے 4 مالے سے اتر کر آ سکتے ہیں، گاڑی چلا سکتے ہیں، سودا صرف خریدنے جا سکتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہ کر میٹنگ کر سکتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں، مگر نماز کا مسئلہ ہے تو دوڑتے ہوئے اور سیدھا کرسی پکڑیں. صرف اتنی سی قربانی نہیں دی جاتی ہمارے سے. 950 سال وہ نبی. اب جب بات نکلی ہے تو گزارش ہے یہ کرسی پر بیٹھنے والوں سے کہ جو جس مسجد میں تعلق رکھتے ہیں یا جو جس مسجد سے یہاں آئے ہیں وہاں دیکھیں تو ان سے گزارش کریں بھائی پہلے مولانا سے جا کے مفتی صاحب سے پہلے مسئلہ معلوم کرنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 950 سال کی وہ قربانی کی اور کیسی روزانہ وہی کیفیت، روزانہ وہی مار پیٹ، روزانہ وہی دھکے، باتوں کا ٹھکرا دیا جانا، منہ پہ تھوکنا. یہاں کڑوی کسیری تو بہت دور کی بات ہے. اگر صرف انہی نصائح میں مذاکرے میں نصیحت کرنے میں یا بیان کرنے میں کوئی سخت جملہ غیر محسوس طریقے سے نکل بھی جائے تو برا لگ جاتا ہے. وہاں نبیوں کا کیا حال ہے؟ روزانہ کا معمول ہے تھوکنا، روزانہ کا معمول بن گیا کہ ان کو دھکے دیا جانا. یہ تو عام نبی ہے جو اولو العزم پیغمبر میں ہے. اس میں سے بھی خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے حبیب کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا خلیل کہا. صرف ان دونوں کی قربانی دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے کہ منڈی گئے 1-2 دن پہلے یا رات میں گئے اور مہنگا یا سستا جو بھی جانور ملا خرید کر لائے اور دوسرے دن ذبح کر لیے، صرف اس کو ہم قربانی سمجھتے ہیں. قربانی بے شک خون بہانے کا نام ہے مگر اصل قربانی یہ ہے کہ جذبات پر، احساسات پر اور اپنے ارادوں پر، اپنے ناپاک عزائم پر، اپنی پچھلی زندگی پر، نافرمانی والی زندگی پر، گناہوں والی زندگی پر اصل چھری چلے. اس کا نام قربانی ہے. اس کا نام قربانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ بیٹے کے واقعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک پہلی بات تو باپ اور بیٹا، پھر ان کا آپس کی نسبت، آپس کا رشتہ، آپس کا تعلق، پھر بڑھاپے میں اگر امیدوں کے بعد اگر اولاد ملی ہو تو سوچو کتنی محبت ہوگی. اپنے علاقے میں تقریباً 70 سال کی عمر ہوگی، 65 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا. وہ کئی راستے سے گزر رہے تھے، میں وہاں پر تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے اس کو مبارکباد دی، ماشاءاللہ پوتے یا نواسے کے ساتھ ہے. تو جھٹ سے کہنے لگے اور اپنے سینے سے لگائے، نہیں میرا بیٹا ہے. 5-6 سال کا ہوگا مشکل سے. تو مجھے فوراً حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا واقعہ آیا ذہن میں کہ صرف 10 سال بڑے ان سے، وہ چچا سے 10 سال بڑے حضرت ابراہیم تھے اور تقریباً اسی عمر کا بیٹا ان کا بھی تھا. کیا محبت، کیا جذبات. یہاں باپ کو چلا نہیں جا رہا مگر بیٹے کو چلانے کے لیے تکلیف دے رہے، قربانی دے رہے. باہر جا رہے اس کو یعنی سامان دلانے، چیز دلانے، کھلونے دلانے. اللہ سے مانگا رب هب لي من الصالحین. ہم اولاد مانگتے ہیں مگر نیک مانگنا چھوڑ دیتے، بھول جاتے. دعا بھی سکھائی ہے انبیاء کی دعاؤں سے، رب هب لي من الصالحین. اے اللہ نیک مجھے اولاد دے مگر نیک، ایسی نہیں آوارہ. جب نیک مانگا اللہ نے وہ صفات دی. اپنے بیٹے سے کہنے لگے انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. اللہ معاف کرے اگر ہمارے اس دور میں اگر یہ حکم کسی پہ آ جائے نا 1,01,101 بہانے نکلیں گے.
پہلی بات تو کہ خواب ہی تو ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے؟ بھلا انسان کو کسی نے ذبح کیا ہے؟ انسان تو دور کی بات ہے، اس دور کے پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے حالانکہ وہ ہے نہیں، ان کے گمان میں یہ ہے کہ ہم پڑھ لیں تو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اب ان کا گمان یہ ہو گیا ہے کہ اسلام میں کیا قربانی ہے، کیا جانور کا ذبح کرنا ہے؟ ایک تو گندگی پھیلے، دوسرا پیسہ ضائع ہو، تیسرا یہ کہ جانوروں کی قربانی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایسے سب اسلام کی طرف اٹھنے والے حملے اغیار کی طرف سے بعد میں ہوتے ہیں، پہلے مسلمان کرتے، نماز پڑھنے پر بیزاری ہو، بعد میں لوگ اغیار اس بات پر پابندی لگاتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے مسلمان اذان کی آواز سن کر نہیں آتے، اقامت سننے، نماز اندر چل رہی ہے، مسجد سے گزرتے ہوئے چلے گئے، توفیق نہیں ہوئی کہ اندر آ کر 2-4 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ پہلے مسلمان اس کو ختم کرتے ہیں، بعد میں اغیار اس پر پابندی لگاتے ہیں۔ پہلے مسلمان نے داڑھی کٹائی ہے، اغیار نے پابندی بعد میں لگائی ہے، داڑھی ہوگی تو جاب نہیں دیں گے، داڑھی ہوگی تو رشتہ نہیں دیں گے، داڑھی ہوگی تو دکان پر نہیں آ سکتے۔ پہلے صحابہ اور ٹوپی کی سنت کو مسلمان نے پیر میں اتارا ہے، بعد میں اغیار نے اس کو لات مار کے دور پھینکا ہے۔ ایسی سنتی لباس ہے، ایسے کی برقع ہے، ایسے اسلامی معاشرہ ہے۔ مگر چونکہ دوست بھی اللہ نے کہا اسی کو جس میں وہ صفات و کوالٹی ہو، وہ خوبیاں ہو، قربانی سے گزارا، میرے باپ کا سامنا کروایا کہ بت پرست ہے، تاکہ ابا جان یا ابتی لما تعبدو ما لا ينفعك ولا يضرك، کہ ابا جی ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نفع دیتا ہے نہ نقصان، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اب وہاں پر وہ باپ نے کہا کہ اگر آئندہ یہ حرکت نہیں چھوڑی گھر سے نکال دیں گے۔ گھر سے نکلے تو قوم قبیلے کا سامنا ہوا، وہاں سے نکلے تو پھر نمرود کا بادشاہ کا سامنا ہوا، اس نے ملک بدر کیا۔ اب وہاں سے نکلے ہیں، کوئی نہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، بیوی ہے اس وقت میں، اب کہاں جائے، کیا کریں، کون سے ملک کا، کون سی سرزمین کا رخ کریں؟ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دوست کسے کہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دوست نہیں کہا، ہم سب کو ایمان والا کہا ہے، پھر بھی ہمارے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں جاگتی؟ انسان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ایمان والوں کہا اللہ نے 88 مرتبہ قرآن پاک میں تقریباً۔ اب جب یہ ساری قربانی صلی اللہ نے گزارا، انہیں امتحانات لیتے گئے اور یہ امتحانی میں جوابی پرچہ دیتے چلے گئے، جب پاس ہوئے ہیں آخر میں اللہ سے کہا اللہ بیٹا چاہیے، اللہ نے بیٹا دیا۔ اب دیکھنا ہی ہے اللہ کی طرف سے کہ دوست میرے بنے ہیں، محبت کسی اور کی تو نہیں ہے۔ ایک طرف ان کی ذات کا امتحان ہے، ایک طرف ان کے عمل کا قیامت تک کا امتحان ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی نسل سے کیا، یعنی ان کی نسل میں کس کو بھیجنا ہے، ان کی نسل سے کتنا بڑا کام لینا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، جن کے پاس اولاد ہے اللہ نیک صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دین تدائی شدائی بنائے، جن کی نہیں اللہ ان کو نیک صالح دے۔ ہمارے پاس یہ 2-3 کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ 2-3 نسلیں ہیں، نسلیں اللہ جانتے ہیں کب تک چلانا ہے۔ آج اولاد کی یا بیٹے یا بیٹے کی ان کو سنت کے خلاف زندگی گزروانا، ان کی تربیت کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ گویا ان کی پوری نسل کو زندہ برگور کرنا۔ ایک ماں کا اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو دنیا دینے سے اچھا ہے کہ دین دے کر جائیں۔ اگر دینداری کے ساتھ زندگی ہے، دنیا مقدر کی ہے، مل کے رہے گی، نہیں ملی تو آخرت میں اللہ دے دے گا۔ مگر دنیا کی چکر میں بے دین بنا کے جاتے ہیں تو یہ بوڑھے ماں باپ کے بھی بچے نہیں ہوتے، پھر ان کی بھی نہیں سنتے۔ اب 6 سال کی عمر کا بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ خواب کیا ہے، قربانی کیا ہے، حکم کس کا ہے، کچھ نہیں معلوم، مگر اسے معلوم ہے کہ کہنے والا کون ہے، میرا باپ ہے، میرے والد ہے۔ تو کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، مشورہ چل رہا ہے بیٹے سے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، یا مشورہ اس بات پہ نہیں 3 دن جانا ہے، چلہ جانا ہے، 4 مہینے جانا ہے، مستورات میں جماعت میں جانا ہے، تعلیم میں بیٹھنا ہے، مشورہ اس کا نہیں ہے۔ مشورہ بیٹی کی شادی کا بھی نہیں چل رہا ہے، بیٹے کے نکاح کا بھی نہیں چل رہا ہے، مشورہ تعلیم کا بھی نہیں چل رہا ہے کہ کون سی کالج میں بھیجنا ہے، کون سی اسکول میں داخلہ کروانا ہے، بلکہ مشورہ اس بات کا چل رہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں گا۔
فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تربیت جب ایمانی ماحول میں، اسلامی ماحول میں، احکامات کے ماحول میں، اللہ کے ڈر کے ماحول میں، اللہ کی محبت کے ماحول میں، اللہ کے عشق میں ڈوبنے والے ماحول میں، جب ایسے ماحول میں بچے کی تربیت ہوئی تھی تو یہ اس بچے کی زبان سے بجائے کچھ اور نکلنے کے ایک ایسا جواب نکلا ہے جس نے اللہ کو بھی خوش کیا اور باپ کو بھی. قال یا ابت افعل ما تؤمر. بچے کو کھلونے دلانے لے کے جاؤ نا. بچے نے گھر میں ڈیمانڈ کی تھی گاڑی چاہیے، وہاں جا کر سائیکل دیکھ لیتا نا تو اس کی رائے بدل جاتی ہے. لیکن اب گاڑی نہیں چاہیے چھوٹی، اب سائیکل چاہیے. اب اس سے اچھی سائیکل نظر آئی، بچے کی رائے فوراً بدل جاتی ہے، نہیں اب وہ سائیکل چاہیے. گھر سے نکلے تھے ٹافی بسکٹ لینے کے لیے، چاکلیٹ کے لیے، وہاں جا کر جب چوتھی چیز نظر آئی نا رائے بدل گئی. نہیں میں نے تو بولا تھا، میں نے تو یہ کہا. یہاں چاکلیٹ پر بچے کی رائے بدل جاتی ہے، وہاں زبان پر بچے کی رائے نہیں بدلی. اندازہ لگاؤ کیا تربیت ہوگی. اسکول کی تھی، کالج کی تھی، ٹیوشن کی تھی، کلاسز کی تھی، نہیں یہ دینی ماحول کی تھی، قرآن والی، اسلام والی. ان کے زمانے کے جو صحائف تھے جس کو قرآن کہیں گے، یعنی پڑھنے والی کتاب، اس کی تربیت تھی جس کا نتیجہ یہ تھا 6 سال کے بچے میں 60 سال کے بوڑھے کی عقل ہے. یہاں 60 سال کے چچا سے تقاضا کرے جماعت کا، دین کی قربانی کا، وہ بھی کہے بڑھاپا ہے، کھانستا ہوں، رات میں مسئلہ ہے، دن کا مسئلہ ہے، دوا دارو ساتھ ہے. یا 6 سال کے بچے سے پوچھے کیا مسئلہ ہے، اس پر تو شریعت بھی فرض نہیں ہے، نماز بھی نہیں، کوئی حکم نہیں، کسی شریعت کا کوئی حکم اس پہ لاگو نہیں ہوتا. اس پہ تو کھیل کود کی عمر ہے بھی. مگر بیٹے نے جواب دیا دینی اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت ہے گھر کی، تاکہ جب اللہ نہ کرے، اللہ کرے، امام مہدی کا زمانہ اگر آ جائے ہم دیکھ سکیں، اللہ کرے، نہیں تو کم سے کم بچے دیکھیں. تربیت ایسی ہو جائے کہ اگر وہ ماحول وہ زمانہ دیکھے بچے فوراً کہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے اور اسی میں جانا ہے. مولا کتابوں میں لکھا ہے امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ پانے والے میں اکثر مسلمان وہ ہوں گے جو جھٹلا دیں کمزور ایمان کی وجہ سے. بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو کرنا ہے کرو، آپ کو جو اچھا لگے وہ کریں. سنجی دوسری بات کہی، چونکہ باپ کا دل ہے نا تو ہمت بنائی ہے 6 سال کے بچے نے 86 سال کے بوڑھے کی، بوڑھے باپ کی 86 سال کے 6 سال کے بچے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا فکر نہ کریں اس تقاضے اور اس حکم کو پورا کرنے میں آپ مجھے صبر کرنے والوں کے علاوہ نہیں پاؤ گے، میں صبر سے کام لوں گا. معلوم ہے بچے کو ذبح کرنے کا مطلب گلا کٹنے والا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ بیٹے کی ملی جلی یہ کیفیت دیکھی، ملی جلی یہ نتائج دیکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا دونوں ثابت قدم ہے، ایک تو ذبح کرنے پر اور ایک ذبح ہونے پر. اور جب مذبح گاہ پر گئے ہیں تو جیسے اس دور میں شیطانی خیالات چل رہے ہیں نا کہ ایک جانور کی قربانی کر لو سب کی طرف سے کافی ہے، انڈے کی قربانی کر لو سب کی طرف سے کافی ہے، مرغی کی قربانی کر لو سب کی طرف سے کافی ہے، جیسے شیطانی حد کرنے اس دور میں واٹس ایپ پر لوگ چلا رہے ایسے ہی اس دور میں بھی شیطان نے چلایا تھا. جا کے بیوی سے کہا، حضرت حاجرہ سے معلوم ہے اسماعیل بیٹے کو کہاں لے کر گئے. یہ وسوسے نہ ہر دور میں رہیں گے شیطان کی طرف سے. اس دور میں تو شیطان خود گیا تھا، اس دور میں شیطان نے اپنے کام کرنے والے تیار کیے. پہلے اب تو کام کرنے والے تھے، اب اور آسان ہو گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کچھ نہیں، بس ایک انگلی کافی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ نئے تہذیب یافتہ پڑھے لکھوں کی طرف سے کہ اعتراض اسلام پر، قربانی پر، خون بہانے پر، جانوروں پر. تو تینوں جگہ پر کنکری ماری حضرت حاجرہ نے. اب جب بھی ایسا کوئی اگر شیطانی وسوسہ دے نا تو اس پر کنکری مارو. خیر، تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے جب وہاں پر لیتے ہیں تو بیٹے نے رائے دی جب آنکھوں میں پٹی باندھ دے، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دے، میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پیر باندھ دے تاکہ پھڑپڑاؤں نہیں. انہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کانپتا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے، آپ چھوڑ دیں. جب وہ ساری تیاری ہوئی ہے پھر بیٹے نے کہا ابا چھری تیز کر لے. جب ساری تیاری مکمل ہوئی
اور پھر لٹایا اور بالوں سے پکڑ کے یہاں گدی پر، ایک روایت میں پیٹھ پر اور ایک روایت میں ہے کہ گلے پر، گردن پر، جب انہوں نے اپنا گھٹنا رکھ کر کھینچا ہے اور چلانا چاہا، اس وقت آسمان دنیا کے جتنے فرشتے سب رونے لگے۔ اللہ کیا منظر ہے کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے صرف ایک خواب پر۔ یہاں پورا کا پورا قرآن سامنے ہے، پوری احادیث سامنے ہے، حضور کی زندگی سامنے ہے اور حضور کی قربانی سامنے ہے، حضور پر اٹھنے والے اعتراضات سامنے ہے، حضور کے ازواج مطہرات پر ناپاک کیچڑ اچھالنے والے سامنے ہے، پھر بھی ہم بالکل ٹھنڈے بیٹھے ہیں۔ کون عائشہ، کون محمد، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جیسا ایسے سوچنے والے ہیں کہ کون عائشہ پتہ نہیں، کون نبی پتہ نہیں، ایسے ہی مسلمانوں کا تقریباً حال ہے کہ کون پتہ نہیں قربانی کہاں دی ہوگی۔ مگر وہاں پر دیکھا کہ کیا حال ہے، ایک خواب پر قربان، ایک خواب پر قربان۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو خواب آ جائے کہ مال صدقہ کرے، وہ اور صبح اٹھ کے پہلے دیکھتا ہے کہ کہیں غائب تو نہیں ہوا، کیونکہ رات میں دیکھا تھا کہ صدقہ کر رہا ہوں تو اس کو لگا چوری ہوئی یار۔ کبھی معصوم بچے گھر میں ہوں گے نا، کسی کے ناتی پوتے ہیں، کسی کے خود کے بچے ہیں، سامنے بٹھا کر اپنے آپ کو 86 سال کا بوڑھا تصور کر کے 6 سال کے بچے کو سامنے رکھ کر سوچنا اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو کیا کرتا، اللہ اگر خواب دکھاتے تو کیا کرتے۔ اللہ نے وہاں سے اسماعیل کو ہٹایا، جنت سے قربانی کے لیے جانور اترا ہے، اگر وہ جانور نہ اترتا آج ہم بھی نہ ہوتے، ماں باپ ہمیں بھی ذبح کر چکے ہوتے۔ اللہ کی طرف سے یہ شکر ادا کرے کہ جانور کا حکم ہے وہ ادا نہیں ہو رہا، اگر بچوں کا ہوتا تو کیا ہوتا، ہم میں سے بہت سے نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ کی طرف سے قربانی کی توفیق ہے، ایسے ہی اللہ قبول بھی کرتے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، دیکھ لیں، اللہ نے توفیق دی قربانی پیش کرنے کی۔ پہلے زمانے میں تھا کہ قربانی کے جو بھی یعنی مال ہے اس کو پیش کرے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس پر برستی وہ قبول ہے، جس پر نہیں برستی وہ مردود ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر خون سب کا لال ہی بہتا ہے، ورنہ اگر کسی کا سفید ہو جائے اور پتہ چلے کہ سفید خون قربانی کی علامت نہیں اور لال خون قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہے، تو یہیں پر یعنی تلواریں نکل جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اسے حدیث میں کہا، قرآن پاک میں کہا، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کے نزدیک ہے نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ وہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو یہ سب چیزیں مطلوب نہیں، اللہ تو صرف تقویٰ دیکھتے دل کا۔ اس لیے اس پہ دو تین باتیں عرض ہے۔ ایک تو یہ کہ قربانی کے ایام ابھی کافی دور ہے، اتنے دن پہلے کم سے کم قربانی کا جانور خریدنا کہ جتنے دن میں یعنی اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے خیال رکھنا، اس کو نہلانا دھلانا، اس کو کھلانا پلانا، ساری چیزیں ہوں تاکہ اس کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اور کم سے کم یہ کہ وہ جانور ہم سے مانوس ہو، تاکہ جب قربانی کے لیے لٹائے نا اسے تو لٹاتے وقت وہ نہ گرے، ہم گرے، قربانی کے یعنی چھری اس کے گلے پر نہیں ہمارے دل پر چلے، اور جہاں اس کی آنکھوں میں تھوڑا سی پانی آنسو کا نظر آتا ہے، ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکے، اس بات کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کہ اس سے انس ایسا ہو چکا تھا کہ اب یعنی چھری چلانے کے لیے دل نہیں کہہ رہا۔ ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، سہارنپور میں، جب قربانی کے ایام گزرتے تو فوراً وہ 2-3 دن کے بعد جانور خرید لیتے اور 1 سال مکمل پالتے، اور وہ جانور اتنا مانوس ہو چکا ہوتا کہ جب وہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے دور حدیث کے درسگاہ میں جاتے، وہ جانور اب ان کے گھر سے نکلتا 7 سال میں پیچھے آتا، جب تک وہ درس دیتے تب تک باہر بیٹھتا، باہر بیٹھنے میں نہ پیشاب نہ بخارا کچھ نہیں، پھر واپس آتا ان کے ساتھ میں، اتنا مانوس ہو چکا ہوتا۔ ابھی ایام باقی ہے تو گزارش ہے کہ جتنا جلدی خریدنا چاہے خرید لیں۔ دوسرا یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب پر، جیسے سونے چاندی کا جو نصاب اس میں عید میں اور زکات کے عنوان سے گزرا ہے تقریباً وہی ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پہلے دن میں اتنا مال آیا ہے کہ سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ آخری تیسرے دن میں بھی اگر عصر کے بعد مغرب و غروب سے پہلے تک اگر کسی کے پاس آیا ہے اس پر بھی قربانی واجب۔ اب اس میں اس پورے مجمع میں جن جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کے کیا مسائل ہیں اور قربانی کے جانور کی کیا یعنی اس کے عیوب ہے کہ کیسا جانور ہو اور کس طرح کا ہو، کتنے سال کا ہو، تو اس اعتبار سے علماء سے رجوع کیا جائے۔
کسی بھی نماز کے بعد میں آ کر پوچھ لیں کہ قربانی کرنا ہے اس کی کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا شرائط ہے، اور جن پر قربانی واجب ہے حضور نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا عید کے دن وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے نماز پڑھنے، یعنی آس پڑوس میں بھی نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذرا ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی دوسرے